بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک ایٹم بم گرا ہے جو کمشنر راولپنڈی نے ایک بیان دیا ہے، اس کے بعد جو ایک کوہرام مچ گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ بیان سنانا چاہتا ہوں کہ کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ میں نے اپنے عہدے سے، اپنی سروس سے، سب چیزوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور میں جو اتنا بڑا جرم کیا ہے اس کے لیے میں اپنے آپ کو، جو کرائم میں نے کیا ہے، اپنے آپ کو میں پولیس کے حوالے کرتا ہوں کہ مجھے اس کی بھرپور طریقے سے سزا دی جانی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے، یہ ورک کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور پاکستانی ہے ان کا۔ یہ ناظرین وہ ہیں یہ ہیں وہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹا، جس نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور یہ بات انہوں نے واضح طور پر کہی ہے کہ میرے اوپر پریشر تھا اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کے راولپنڈی سے 14 قومی اسمبلی کے جیتے ہوئے ارکان کو ہرایا اور 28 صوبائی اسمبلی کے جیتے ہوئے ارکان کو ہرایا، جن کی لیڈ تقریباً 70 ہزار کے قریب تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا تھا، میں کئی روز سے اس پریشانی میں مبتلا تھا اور میں نے ملک کی پیٹ میں چھرا کھونبا ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ جرم کیا ہے، اور میں اس جرم کے بدلے اپنی گرفتاری جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں۔ اور انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر اپنی گرفتاری جو ہے وہ دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو ہیں وہ اس دھاندلی کے اندر جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج صبح جو ہے وہ میں خودکشی کرنے والا تھا، لیکن میں نے کہا کہ خودکشی کرنے سے پہلے جو ہے یہ جو خودکشی ہے وہ حرام موت آئے، لیکن میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ میں قوم کو حقیق بتاؤں، جس کے بعد الیکشن کمیشن کا بیان آتا ہے کہ میں نے کبھی بھی جو ہے وہ کمشنر کو ہدایات نہیں دی کہ آپ جو ہے وہ دھاندلی کریں، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن جو کمشنر ہے اس کا جو ہے وہ الیکشن کے اندر کوئی اثرات نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر اگر آپ کے اس بات کو سن لیا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو کمشنر ہے اس کا کوئی رول نہیں ہوتا، اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کیا جائے تو پھر جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے یا آئی جی پنجاب ہے یا دیگر جو پولیس افیسر ہیں یا کمشنر ہیں، ان کا بھی تو اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں الیکشن کو ڈیلیور کر رہے تھے؟ جو کمشنر ہوتا ہے وہ ایک ڈویژن کا مالک ہوتا ہے، اور اس کمشنر کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ پورے ڈویژن کے اندر اس کا ہولڈ ہوتا ہے، اور اس کے کہنے کے باوجود جو ہے اس کے علاقے کے اندر چڑیا بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد رانا ثناءاللہ کا بیان آتا ہے، اور اس کے ساتھ نگران وزیر اطلاعات جو ہیں وہ عامر میر، اس کا بیان آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سائیکلوپیڈیا ہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ اگر وہ ذہنی مریض تھا، وہ ریٹائر ہونے والا تھا، تو آپ نے اس کو کمشنر کے عہدے پر کیوں بٹھایا جب وہ الیکشن سے اتنے دن پہلے اور الیکشن تک جو ہے وہ عہدے پر بیٹھا رہا؟ آج آپ کو خیال آیا کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ آپ کے حق میں اگر وہ جج ارشد بیان دے تو وہ ٹھیک ہے، اگر کمشنر نے ان کے حق میں بیان دیا ہے تو وہ غلط ہے۔ اور ابھی پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے کہ یہ جو ہے اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو کمشنر ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں، اور ان کی جو فیملی کا تعلق ہے وہ کہاں سے ہے۔ تو اس کے بعد جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں
وہ یوٹیوبروں کے ذریعے ان کو انٹرویو دے رہا تھا کہ یہ جو الزام ہے اس نے غلط الزام لگایا ہے، اگر اس کے پاس ثبوت ہیں تو وہ ثبوت لے آئیں۔ تو اس قاضی فائز عیسیٰ کے بیان کے بعد جو ڈاکٹر کلیم جاوید ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان صاحب آپ مجرم ہیں، آپ جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں۔ تو سنیں انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے ڈاکٹر کلیم جاوید ایڈوکیٹ نے کیا کہا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تمہیں کس قانون نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم چیف جسٹس ہوتے ہوئے اپنی صفائیاں میڈیا پہ آ کے بیان جاری کر کے دو، کورٹ میں بیٹھ کے تم کہتے ہو کہ میں کہیں پر نہ ٹی وی دیکھتا ہوں نہ میڈیا دیکھتا ہوں، تم نے 2 منٹ کے اندر آ کے میڈیا کو بیان جاری کیا ہے۔ میں تمہارے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کرنے جا رہا ہوں۔ کس قانون کے تحت تم میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہو؟ اب اپنے ریفرنس کا سامنا تم سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر خود کرو گے۔ دیکھیں ناظرین، یہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں جو اس وقت میڈیا کے اوپر اپنی صفائیاں دے رہے ہیں۔ بھائی آپ مجرم ہو، آپ نے جرم کیا، آپ اس دھاندلی کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ یہ تو ایک ڈویژن کا کمشنر تھا جس نے آ کر کہا کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، اس طرح آپ ضلع ڈیرہ غازی خان کو دیکھیں، اس طرح آپ کراچی کو دیکھیں، اس طرح آپ کوئٹے کو دیکھیں، اس طرح آپ لاہور کو دیکھیں، اس طرح آپ جو ہیں گجرات کو دیکھیں، اس طرح جو ہے آپ اسلام آباد کو دیکھیں، تو وہاں پر بھی جو ہیں وہ سیٹیں کھینچی گئی ہیں، اور وہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کا ضمیر نہیں جاگا، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا کہ جو بھی کیا گیا اس ملک کے ساتھ۔ چیف جسٹس صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، ہمارا کام نہیں ہے؟ آپ نے اس کے اندر بہت بڑا جرم کیا۔ آپ نے جو بیوروکریسی سے آروز لینے کا آرڈر دیا وہ آپ کا آرڈر تھا۔ یہ آپ نے جرم کیا کہ ایک پارٹی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر آپ نے ان کو پھینک دیا، آپ نے ان سے بھلے کا نشان بھی واپس لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر آروز اور ڈی آروز بیوروکریسی سے لے کر دیے، وہ بیوروکریسی جو پچھلے 19 ماہ سے لے کر آج تک جن لوگوں کو 3 ایم پی او کے تحت جو ہے ان کی نظر بندی کے آرڈر کر رہے تھے اور الیکشن کے دوران بھی کر رہے تھے، کیا وہ آپ کو لگتا تھا کہ بھی وہ نیوٹرل ہوں گے؟ لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر الزام عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر الزام نہیں ہے، آپ کو چاہیے آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور جو الیکشن کمیشن ہے سکندر سلطان راجہ، وہ فوری طور پر جو ہے اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں۔ آپ نے یہ جرم کیا ہے کہ آپ نے پاکستان کی 26 کروڑ عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو مہر لگائی تھی، وہ مہر آپ کے گلے کا پھندا بنے گی۔ ابھی تو یہ جو کھیل ہے وہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کمشنر ہے اس کا جو تعلق تھا ماضی میں، تو وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا اور ان کے فیملی روابط جو تھے وہ کیسے تھے۔ تو جس بات کا ابھی یہ تبصرہ میڈیا پر بھی چل رہا ہے، تو یہ رپورٹ جو متعلقہ لیاقت علی چٹا کمشنر راولپنڈی کی طرف سے جو متعلقہ دی گئی ہے، اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ لیاقت علی چٹا والد غلام حیدر، قوم چٹا، سکنہ سویا والا، علاقہ تھانہ نیک تارڑ، تحصیل ضلع حافظہ آباد، کمشنر راولپنڈی ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ دوران سروس مختلف کلیدی پوسٹوں پر تعینات رہے ہیں اور شہباز شریف کے وزارت اعلیٰ 2013 سے لے کر 2018 کے دور میں سی ایم سیکریٹریٹ میں بھی انتہائی اہم ذمہ داری سر انجام دیتے رہے ہیں۔ دوران تعینات لیاقت علی چٹا شریف فیملی کا خاص آدمی بن گیا تھا، خصوصاً حمزہ شہباز کے دست راست گردانا جاتا تھا
اور بعد از ڈپٹی کمشنر فیصلہ آباد بھی تعینات رہا، جس کے بارے میں عام فہم بات تھی کہ لیاقت چٹا حمزہ شہباز کے زیر سایہ کام لیتے آئیں، اور سال 2013 کے الیکشن میں حمزہ شہباز لیاقت علی چٹے کے گھر بھی آیا تھا، اور لیاقت علی چٹا اپنے زیر اثر خاندان سے پی ایم ایل این کے ووٹ بھی مانگتا رہا۔ لیاقت علی چٹا کے بہنوئی اور چچا زادہ بھائی بشارت علی چٹا جو ہیں وہ چیئرمین یونین کونسل بھی رہے ہیں، جو بھی پی ایم ایل سے وابستہ ہیں۔ ایک بہنوئی شعیب حیات تارڑ جو سکنہ امر کے ہیں، وہ سابقہ ناظم یونین کونسل اور سابقہ ایم پی اے معاون جعفر تارڑ کا قریبی دوست ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی سے وابستہ ہے۔ تیسرا بہنوئی نصر اللہ خان چٹا انسپکٹر پولیس ضلع لاہور ہیں، اور چوتھا محمد زمان چٹا جو سکنہ کلیلیا میں زمیندارہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ لیاقت علی چٹا زیادہ تر لاہور رحمان گارڈن والی رہائش گاہ میں ہی رہتے ہیں، اور ضلع ہزہ میں اس کا حلقہ احباب محدود ہے۔ کسی قسم کی کوئی سیاسی ذاتی رنجش یا دشمنی نہ ہے۔ گاؤں آنے پر ضلعی سیاسی شخصیت سے زیادہ میل جول نہ رکھتے ہیں، جبکہ تارڑ فیملی اور سارا افضل تارڑ سابق ایم این اے کے خاندان سے مراسم ہیں۔ اور دوسرا، دوران سروس لیاقت علی چٹے کا کوئی کرپشن یا مالی باضابطگی سکینڈل اور ثروت معلوم نہ ہوا۔ لیاقت علی چٹا ذہنی اور جسمانی طور پر جو ہیں وہ مضبوط آدمی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو لیاقت علی چٹا ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت مضبوط ہیں۔ انہوں نے اپنی زیادہ سروس جو ہے وہ حمزہ شہباز کے زیر سایہ گزاری ہے، اور جو شہباز شریف کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، تو آج کہا جا رہا ہے کہ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ملتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دھاندلی کے خلاف آج پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کا پرامن احتجاج کی کال تھی۔ جس طرح لاہور کے اندر آج بھی عورتوں کو گھسیٹا گیا اور گھسیٹ کر گرفتار کیا گیا، اور وکلا نے جب تھانے کے اندر گئے تو ان کو بتایا گیا کہ نگران حکومت کو پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے یہ آرڈر تھے کہ آپ جو ہیں ان کو گرفتار کریں۔ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، اور وہ ووٹ نہ دینے کا غصہ آج ورکر کے اوپر نکالا گیا، اور سلیمان اکرام راجے کو بھی گرفتار کیا گیا، اور علی اعجاز بٹر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اسلام آباد کے اندر بھی آج ریلی تھی جہاں پر کھندقیں کھودی گئی تھی، اور اس کے باوجود بھی ورکر جو ہیں F9 پارک میں پہنچے، اور ریلی کے دوران شیر افضل مروت کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تو آگے سے ورکروں نے مذمت کی، اور مذمت کرتے ہوئے انہوں نے شیر افضل مروت کو جو ہے پولیس سے رہا کرایا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ پریس کلب پہنچ کر جو ہے وہ خطاب کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں ایک سمندر تھا جو وہاں پر پہنچا، اور ان کے تمام ثبوت جو ہیں وہ 100 تقریباً 50 کے قریب جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور وہ جو ہیں اس وقت فارم 45 لے کر ہر فارم کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ چیف جسٹس پاکستان اور الیکشن کمشنر اور پنجاب اور پورے پاکستان کی بیوروکریسی نے مل کر 26 کروڑ عوام کے حق کے اوپر جو ڈاکہ مارا، اب اس ڈاکے کو پچانے کے چکر میں جو ہے وہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ جس طرح آج لیاقت علی چٹا جو کمشنر ہیں ان کا ضمیر جاگا ہے، انہوں نے ضمیر کی آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کے میڈنیٹ کے ڈاکے کا مجرم چیف جسٹس پاکستان اور الیکشن کمشنر ہیں، اور جو بیوروکریسی ہے وہ ہیں، اور کوئی نہیں آئے۔ تو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔
अब तक की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।